وصلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل فقہیہ کی اس مجلس میں اب تک اقتداء کے شرائط ہم نے ذکر کیے اور اس پر مسائل کی تفریعات بھی پیش کی۔ آج چونکہ امامت اور اقتداء، مقتدی اور امام یہی مسائل چل رہے ہیں، تو ضروری یہ ہوا کہ ان مسائل کا ذکر کیا جائے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤم القوم اقرأہم، قوم کی امامت وہ شخص کرے جو سب سے بڑا قاری ہو قرآن کا۔ تو قرآن کا قاری چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کے حیات ظاہری میں قرآن مقدس کا بہتر پڑھنے والا ہی بڑا عالم ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تو کتب فقہ اور یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ تو گویا کہ قرآن کا سب سے بڑا جو عالم ہوتا تھا، قاری اسی کو کہتے تھے جو زیادہ علم والا ہو۔ اس دور کے قاری مراد نہیں ہیں، کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس دور حاضر میں جو قراء ہوتے ہیں یا حفاظ ہوتے ہیں وہ مسائل بہت ہی کم جانتے ہیں، یا یہ کہیے کہ نہیں جانتے ہیں، مگر سب نہیں، بہت سے ایسے قراء ہیں جو ماہر علم و فن ہیں۔ بہرحال سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو نماز اور طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ ایک شخص وہ ہے جو جزیات فقہیہ پر عبور رکھتا ہو، بہت مسائل جانتا ہو، مگر نماز اور طہارت کے مسائل پر اسے اتنا علم نہ ہو۔ تو یاد رہے کہ امامت کا حقدار وہ ہوگا جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ باقی علوم میں پوری دستگاہ نہ رکھتا ہو، علم تفسیر نہ جانتا ہو، علم منطق نہ جانتا ہو، نحو صرف کا علم نہ ہو اسے، لیکن وہ نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ اگر جانتا ہے تو وہی امامت کا مستحق ہے، بشرطے کہ اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور صحیح پڑھے، حروف مخارج سے ادا کرے اور مذہب کی کچھ خرابی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فواحش سے بچتا ہو۔ دور حاضر میں ائمہ کرام، وہ جو آپ سنتے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ امام تلاش کریں گے، امام نہیں ملے گا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ مساجد عامرہ وہی خراب، مصلی پر ایسے امام کھڑے ہوں گے جو امامت کے مستحق ہی نہیں ہوں گے، امامت کے لائق ہی نہیں ہوں گے۔ اس دور میں آپ دیکھ لیجئے، فواحش جو امام ہو اس کو چاہیے کہ وہ فواحش سے بچے، اور عام عادت جاری ہو چکی ہے ہنسی مذاق میں گندی باتیں کرنا، نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے چلنا، موبائل لے کر کے بس اسی میں صبح اور شام بزی رہنا، یہ بھی ایک فواحش میں سے ہے کہ بیٹھ کر فیس بک اور یوٹیوب پر فلمیں دیکھنا، گانے سننا۔ امام ہے تو اسے ان ساری چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، سب کو ضروری ہے مگر وہ امام ہے نا، تو فواحش سے بچتا ہو۔ اور اس کے بعد وہ شخص، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو تجوید یعنی قرأت کا زیادہ علم رکھتا ہو اور اس کے موافق قرآن پڑھتا ہو۔ اور اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہوں تو دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ ورع کس کے اندر ہے، ورع یعنی حرام تو حرام، شبہات سے بھی بچتا ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ یہاں تو اصل حرام سے بچنے والے نہیں ملتے، اور اگر ورع میں بھی سب برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، یعنی جس کو زیادہ زمانہ اسلام میں گزرا ہو، اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، اور اگر اس میں بھی برابر ہوں
تو زیادہ وجاہت والا، اخلاق بھی سب کے اعلیٰ ہیں تو زیادہ وجاہت والا. وجاہت والا مطلب یعنی تہجد گزار کی تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر یہ بھی ہے تو پھر زیادہ خوبصورت، اب خوبصورتی دیکھی جائے گی. اگر یہ بھی کئی لوگ ہیں سب خوبصورت ہی خوبصورت ہیں اور ساری خوبیاں جو پیچھے ہم نے بتائیں موجود ہیں، تو سب سے زیادہ حسب والا. اگر یہ بھی ہے تو پھر وہ جو باعتبار نسب کے زیادہ شریف ہو، خاندانی نسب دیکھا جائے گا. اب اگر یہ بھی کہ کئی لوگ اچھے نسب والے ہوں، شریف خاندان کے ہوں، تو اب دیکھا جائے گا ان میں زیادہ مالدار کون ہے. اگر اس میں بھی پھر زیادہ ہوں تو پھر سے دیکھا جائے گا مالدار ہے تو زیادہ عزت والا کون ہے. اگر یہ بھی ہے کہ سب لوگ عزت والے ہیں تو پھر وہ جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہوں. اللہ اکبر. غرض چند شخص برابر کے ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو زیادہ حقدار ہے، اور اگر سب کے سب برابر ہیں کوئی ترجیح نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے گا. جس کے نام قرعہ نکلے وہ امامت کرے، یا ان میں سے جماعت جس کو منتخب کرے وہ امام ہو. اور جماعت میں اختلاف ہو تو جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ امام ہو. اور اگر جماعت نے غیر اولا کو امام بنایا، اب جماعت نے مل کر ایک ایسے شخص کو بنایا جو غیر اولا تھا، اس سے اولا کوئی اور تھا، تو برا کیا مگر گنہگار نہ ہوئے. گنہگار نہیں ہوئے. غیر اولا اگر ہے تو غیر مستحق کو بنایا تو حق ہے کہ اسے ہٹا کر کے مستحق کو کھڑا کیا جائے. اتنی ساری شرائط ہیں امامت کے لیے. آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے اور اپنا سر پیٹیے، اپنا سر پیٹیے. دنیا بھر کا راگ الاپنا اور ہا ہو کرنا، ہائے ہائے کرنے سے بہتر پہلے اپنے آپ کو تھپڑ ماریے اور اپنے اوپر ہم شرم کریں کہ کیا یہ ساری چیزیں آج ہماری مسجدوں میں ہیں. ہر مسجد کا متولی اور ذمہ دار ایسا امام تلاشتا ہے جو اس کا غلام ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہے. تو بتاؤ کہ کہاں سے عزتیں اور ترقیاں ہم کو حاصل ہوں گی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے.